ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کی بچی چھوٹی سی تھی، 15 دن کی تھی، اس کو شدید بخار ہوا اور پھر وہ فوت ہو گئی۔ تو کسی نے یہ کہا کہ اس بچی کے لیے 40 دن تک دودھ ایصال ثواب کرو، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں جیسے ابا جان فوت ہو گئے تو جو ابا جان کھاتے پیتے تھے نا، جو پسند کرتے تھے، 40 دن تک صدقہ کرو۔ کوئی لازم نہیں ہے، یعنی 40 دن بھی صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، ان کی پسند کی چیز بھی لازم نہیں ہے۔ آپ صدقہ کرنا چاہیں 100 دن کرتے رہیں، 100 سال کرتے رہیں، یہ تخصیصات خواہ مخواہ کی لگانا، یعنی بعض کہتے ہیں اگر وہ مردہ 7 اپ پیتا تھا تو 7 اپ بھی دو تاکہ اس کو زیادہ خوشی ملے گی، اس سے کوئی خوشی نہیں ملے گی بھائی جان۔ تو یہ جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا۔ دوسرے ان بہن نے کہا کہ کسی نے جب بچی بیمار تھی مجھ سے کہا کہ تم یہ منت مان لو کہ اگر میری بچی ٹھیک ہو گئی تو میں یہ بچی کسی بے اولاد ماں باپ کو دے دوں گی تو یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں نے نہیں دی اور وہ فوت ہو گئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل جس نے یہ کہا بالکل غلط کہا، ایسا بالکل کوئی ایسی شریعت نے نہیں کہا، تو آپ بالکل گلٹی فیل نہ کریں۔ اگر آپ دے بھی دیتی ہوتا وہی جو اللہ تبارک، یعنی منت مان بھی لیتی وہی ہوتا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہ فوت ہی ہوتی۔ اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس موجودہ وبا سے مکمل طور پہ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میں جمعے کے دن کئی گھنٹے تک تلاوت کرتی ہوں، دیگر ذکر اذکار بھی ہوتا ہے، اور فارغ ہو کر ایک بوتل میں پانی رکھا ہوتا ہے، میں اس میں دم کر لیتی ہوں تاکہ چلو برکت والا پانی پئیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بے خیالی میں بوتل میں نے نالی میں بہا دی، جیسے چینج کرنا ہوتا ہے پانی، تو کہتی ہیں مجھے بہت صدمہ ہے اور بہت ہی زیادہ وسوسے آ رہے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہت سے آداب ایسے ہوتے ہیں جن کو بجا لانا، جن کا ارتکاب کرنا، جن کو اختیار کرنا باعث ثواب ہوگا۔ آپ کے حسن نیت کی بنا پہ اللہ آپ کو ثواب بھی دے گا، انشاءاللہ نیکی ملے گی، ہو سکتا ہے گناہ کا کفارہ بھی ہو، درجات کی بلندی کا سامان ہو، لیکن اس کا مخالف کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ کرنا، ادب یہ ہے کہ پیٹھ نہ ہو، لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ کو پیٹھ کر لے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں کہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس طرح کا دم شدہ پانی کا ادب احترام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے بے خیالی میں بہا دیا تو یہ ایسا گناہ، یہ گناہ ہے ہی نہیں کہ آپ اس پہ پریشان ہو جائیں، وسوسے کا شکار ہو جائیں اور کفارے تلاش کرنے لگیں۔ کسی جاہل سے پوچھیں گے، وہ تو قرآن گرتا ہے تو بولے گا اس کے وزن کے برابر آٹا صدقہ کر دیں۔ اپنے پاس سے بہت سی چیزیں نکالی ہوتی ہیں، یہ مطلب یہ کہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس پر ایک صدمہ سا محسوس ہوا، بس اس صدمہ ہی اس کا کفارہ ہے، سمجھ لیجئے، اس میں اور کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اور علم دین سیکھیے، جو علم دین نہیں سیکھتا وہ بعض اوقات اسی طرح جو گناہ نہیں ہوتا اس کو گناہ سمجھ کر اور وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، اور اس میں یہ پریشانی جو ہے یہ بعض اوقات شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان پریشان رہے گا، موجودہ عبادت کی برکت سے محروم ہوگا، وہ یکسوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، دیکھو مجھے کتنا صدمہ ہو رہا ہے، لیکن شیطان کی چالیں بہت باریک ہیں، اس لیے بالکل بے فکر ہو جائیں اور جدید آپ ہمت کے ساتھ عمل کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نابالغ بچیوں کو ٹی شرٹ اور جینز پہنانا کیسا؟ کیا یہ مردوں سے مشابہت میں تو نہیں آتا؟ دیکھیں ایک تو بہت ہی چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں جو مطلب یہ کہ سمجھ لیجئے کہ 2 سال 3 سال 4 سال کی ہیں، بہت ہی چھوٹی کم سن کہلاتی ہیں، اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن جب بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، یعنی سمجھ لیجئے 7 سال تک ہو گئی ہے، تو اس میں حتی الامکان کوشش کریں کہ مردوں سے مشابہت کی کوئی بھی چیز ایسی نمایاں نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر وہ مرد محسوس ہو، نمایاں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات جیسے بچیاں اسکول کالج جاتی ہیں جوگرز وغیرہ پہنتی ہیں، ورنہ بسوں میں چڑھنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، عام جو چپلیں جو لیڈیز ٹائپ کی ہیں وہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، بدی ٹوٹ جائے، اور پھر بہت سی بہنیں بسوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں، ویگنوں میں، اور یہ چنگچی رکشوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں، پرابلم ہوگی، اس میں یہ پہن سکتی ہیں۔ وہاں پہ کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہے گا یہ مردوں کے مشابہ ہے یا مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی، انتقال ذہن نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر جینز بچی نے پہنی ہوئی ہے لیکن اوپر برقع پہنا ہوا ہے یا لانگ مطلب کوٹ پہنا ہوا ہے کہ جینز بالکل ہی چھپ جاتی ہے، تو اب جب نظر ہی نہیں آ رہی تو مشابہت کہاں سے ہوئی؟ اصل تو یہی ہے کہ مرد عورت نہ لگے، عورت مرد نہ لگے، یہ ہے مشابہت۔ اگر ایسا ہو تو پھر یہ منع ہوگا۔ چنانچہ اس طرح بھی اگر کوئی مردوں سے مشابہ چیز اختیار کی جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ تو بہرحال بچیوں کو میں نے عمر کے حساب سے آپ کو بتا دیا، خیال کر کے کر لینا چاہیے۔ اور اس کی ایک وجہ بڑی یہ ہے، اگر لڑکیاں 6 7 سال میں آ کے بھی مردوں کی والی وضع قطع اختیار کریں
تو آہستہ آہستہ ان کے اندر سے نسوانیت ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور مردانہ پن سا آ جاتا ہے، حالانکہ شریعت کو عورت میں نسوانیت اور مردوں میں مردانگی مطلوب ہے۔ اس لیے مرد اگر زیور پہننے لگے اور کچھ کرے تو وہ منع ہے۔ مدینے میں ایک ہجڑے نے اپنے ہاتھ پر مہندی لگا لی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کی، یا رسول اللہ وہ اس نے مخنث نے مہندی لگائی ہے تاکہ وہ مردوں سے مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو مدینے سے باہر کر دو۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مار نہ دیں اس کو؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اگر ایسا ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ کلمہ گو کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کیا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ایک روایت میں ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کو مارتے ہیں، لیکن اس کو جلا وطن کیا، اس کو مدینے سے باہر نکال دیا، اس کا مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ تیسرے انہوں نے کہا کہ کیا کسی شہید کے لیے دعائے بخشش، دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ نبیوں تک کے لیے کر سکتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ وہ تو مغفرت شدہ ہیں، پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور اگر کوئی معصوم ہے جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں، یا محفوظ ہیں گناہوں سے جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، تو اب ان کے لیے اگر آپ یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے تو ان کے تو گناہ ہے نہیں، تو یہ پھر دعا درجات کی بلندی کا سامان بنتی ہے۔ اس کی آسان سی میں آپ کو عقلاً ایک دلیل دے دیتا ہوں۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک صحابی فوت ہوئے ہیں، اب جنازے کی دعا، جنازہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور اس میں جب دعا پڑھیں گے تو کیا اس میت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، تو اب یہ ہماری اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بے ادبی ہے، نبی کریم کہ اللہ مغفرت فرما دے فلاں کی، ارے بھائی یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ جب یہ علماء کہتے ہیں جب یہ کہا جائے نا کہ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، جو ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے یہ یوٹیوب پر اے وائی کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اگر آپ کا مس ہو جائے تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں احکام شریعت، اور ڈیٹ لکھ دیجئے گا انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا، اور آپ اس کو ضرور دیکھا کریں۔ ایک دفعہ ڈائریکٹ جو لائیو چل رہا ہوتا ہے اس میں بعض اوقات بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تو ریپیٹ ضرور دیکھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اجازت چاہیں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کی بڑی بلندی عطا فرمائے، ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہن نے فرمایا کہ میں یہ ڈاکٹر ہیں یو اے ای سے ان کی تھی کہ شوہر کھانا انہوں نے کسی وجہ سے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اگر آپ کا کھانا بنایا ہوا میں کھاؤں تو حرام کھاؤں، تو شوہر جب شوہر نے بنایا کہ کھا لو کچھ نہیں ہوتا اس سے، تو بول ہی دیتے ہیں، تو کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں مخصوص چیز جو ہے اس کو، یعنی کھانے پینے کی چیز، اسے اپنے اوپر حرام کر لینا یہ ایک طرح کی قسم کہلاتی ہے، اور جب آپ قسم توڑتے ہیں تو پھر اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی معاملے پر قسم کھا لے اور بہتری اس کی جانب مخالف میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو آپ قسم اپنی توڑ دیں، یعنی کھا لیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ کفارہ یہی ہے کہ 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، یا اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں۔ غلاموں کا دور تو ہے نہیں، اور میرے خیال میں آپ یہ کھانا یا لباس افورڈ بھی کر سکتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ورنہ پھر روزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر غریب آدمی ہے تو پھر وہ روزے رکھ لے، 3 روزے، لیکن آپ انشاءاللہ کھلا سکتی ہیں، تو 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں تو آپ کا کفارہ وغیرہ ادا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے کہا کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ گھر میں کوئی جنبی بھی موجود ہے جس پہ غسل واجب ہو، تو عورت تو گھر میں نماز پڑھے گی، تو کیا اس کی، اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو بہن نے یہ کویسچن کیا کہ اب اگر عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اس کی نماز مقبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیونکہ رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں۔ دیکھیں رحمت کے فرشتوں کا آنا یا ان کا نہ آنا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو برکت اور رحمت سے تعلق ہے نا۔ نماز آپ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو رحمتیں برکتیں گھر پہ نازل ہوتی ہیں تو وہ جنبی شخص جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ رحمت برکتیں نہیں ہو پاتی، خاص طور پر مطلب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہو تو 4 قل اور آیت الکرسی پڑھ کر لیں کافی ہے؟ بالکل کافی ہے۔
یہ جو اب قاری صاحب ہوتے ہیں نا، مخصوص دعا پہلے چاروں قل پڑھتے ہیں، پھر وہ مخصوص آیات کے ٹکڑے پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں معروف ہو گئی ایک فاتحہ، ہم سمجھتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگا تو ایصال ثواب ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی غلط چیزیں ہوتی ہیں کہ جس چیز کو دین نے نہیں کہا کہ آپ اس کو لازم سمجھیں، ہم نے اس کو لازم بنایا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی مجھے کہتا ہے جی مصعب ذرا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، ایصال ثواب کرنا ہے، میں ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھوں گا، 3 دفعہ سورہ اخلاص، کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پورے قرآن کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، نبی کریم نے فرمایا کافی ہے، بس دعا کر لیں ختم۔ لیکن جو جاہل ہوگا نا وہ کہے گا جی یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے فاتحہ کا، فاتحہ کا تو وہ طریقہ ہے جو قاری صاحب پڑھتے ہیں آ کر۔ تو یہ جو ہم نے اس طرح کی چیزیں ایسی لازم و ملزوم کر دی ہیں، ایسا لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے اور وضاحت نہیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، کریں تو منع بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضروری اس کو سمجھنا کہ یہ نہ کریں تو اس شخص کے بارے میں آپ بدگمانیوں کو شکار ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح جو مروجہ ہمارے ہاں طریقہ فاتحہ ہے، یہ کوئی فالو کرنا لازم نہیں ہے۔ آپ نے جیسا لکھا ایک دفعہ آیت الکرسی، 4 دفعہ چاروں قل پڑھ کر بالکل آپ کریں، صرف آیت الکرسی پڑھ کے کر لیں، صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے کر لیں، بالکل جائز ہے۔ تو اس طرح غیر لازم کو لازم کر کے اس کو دین کا اس طرح حصہ بنا لینا کہ ہمارے بچے اس کو سمجھیں یہ دین کا حصہ ہے اور اس کا تعلق دین سے ہی بہت زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اسے لازم و ملزوم سمجھنا یہ بھی دین کا حصہ بنانا ہے کہ اگر کوئی نہیں کرے گا یا اس انداز سے نہیں کرے گا تو اس کے اوپر طنز کرنا، جائز سمجھنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو معیوب اور معتوب ٹھہرانا، یہ سب غلط ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہوں گے، یعنی طنز کرنے والے، یہ شخص غلط نہیں ہوگا۔